جمیل بھائی آپ کے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال کہ جب مسلمانوں کی گولڈن ایج جسے کہا جاتا ہے، خلیفہ دوم فاروق اعظم کی سربراہی میں ہم نے دیکھا کہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، بہت سارے کلچرز یا بہت سارے ممالک اسلامی ریاست میں ضم ہوئے. اس وقت کیا کانسیپٹ تھا پیٹریوٹزم کا؟ اس وقت کیا یہ جو سٹیزن شپ تھی وہ کیسے ڈیفائن کی جاتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. دیکھیے وہ جو ریاست ہے اٹ واز دا فرسٹ ایور بلٹ ویلفیئر اسٹیٹ ان دا ارتھ آن دا ارتھ. جی ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے ویلفیئر ریاست کا کوئی تصور دنیا میں موجود نہیں تھا. عرب کے ایسٹرن بارڈر پر اگر دیکھیں تو وہاں پر پرشین امپائر ہے اینڈ دے رول اپون دا نیک آف دا پیپل. اور اگر ویسٹرن بارڈر پہ دیکھیں تو وہاں بیزنٹائن کے کنگز ہیں، انسانی گردنوں پر برتری کا نقارہ بجا رہے ہیں. جی انسان غلام ہے. یکا یک دنیا میں انقلاب آتا ہے، پہلی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہوتی ہے، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ 4 پرنسپل پر تھی. سب سے پہلی تھی یونٹی، اور یونٹی کے پیچھے یقیناً فیتھ ہوتا ہے. فیتھ کے بغیر یونٹی نہیں آ سکتی. صحیح. اب جب یونٹی کی بات کرتے ہیں، یونٹی تھی، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی دوسرا جو سب سے بڑا پرنسپل تھا، جو اس کی روٹ کاز تھی، وہ تھا ایکویلٹی، اور نمبر 3 تھا سمپلسٹی، اور نمبر 4 تھا اکاؤنٹیبلٹی. یہ 4 پرنسپل تھے جس پر مدینہ کی ریاست جو ہے وہ گرو کر رہی تھی. لہٰذا اگر یونٹی کی بات کریں تو یونٹی کے لیے کتنا شاندار ایک فارمولہ دیا گیا کہ عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، طاقتور کو کمزور پر کوئی فوقیت نہیں ہے. سب یونٹی ایک برابر ہے. جس طرح تسبیح کے دانے ملٹی کلرڈ ہونے کے باوجود ایک دھاگے میں پروئے ہوئے نظر آتے، اسی طرح ایک مسلمان جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر محمود و ایاز کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کیا اس کو بائی رٹ آف دا ریاست اسٹیبلش کیا گیا؟ میرا سوال اس لیے ہے کیونکہ جتنا ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں جمیل بھائی، یہ قبائل میں بٹی ہوئی قوم تھی، صدیوں تک لڑتی تھی، دہائیوں تک لڑتی تھی، اتنی متکبر قوم تھی. یعنی عرب قبیلوں کی طرف اگر دیکھا جائے، ان کو اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ دانوں کی طرح سمویا کیسے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح؟ دیکھیں سب سے پہلے تو فیتھ تھا. جی. لیکن اب میں یونٹی کے بعد جب دوسری بات کرتا ہوں ایکویلٹی، تو وہ ایکویلٹی تھی یا انقلاب تھا ایکویلٹی کا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کالے اور گورے کو برابر حقوق دیے. دیکھیے انسان کے اندر اینگر کب آتا ہے؟ انسان کے اندر اس وقت آتا ہے جب کسی کے ساتھ نیپوٹزم کی جائے، جب کوئی اقربا میریٹوکریسی کو تباہ و برباد کر دیا جائے، تو تب انسان میں کسی سوسائٹی میں انتشار آتا ہے. لہٰذا وہ سوسائٹی جو پہلے انتشار پر منتج تھی، اس کو ایک دم بتایا گیا کہ صاحب ایک دہقان کا اور ایک خلیفہ وقت کا ایک جیسے رائٹ ہے. اگر وہ بھی کرے گا تو کٹہرے میں لایا جائے گا، یہ بھی کرے گا تو کٹہرے. یہ ایکویلٹی، اور ایکویلٹی کا ایکول جسٹس فار آل ریگارڈلیس کاسٹ، کلر، کریڈ، ریس، ریلیجن ایٹسٹرا. لہٰذا یہ مدینہ کی ریاست میں صلح میثاق مدینہ میں لکھ دیا گیا تھا. لہٰذا اگر یہودی حق پر ہے اور مسلمان اس کا تنازع ہو گیا تو یہودی کے حق میں فیصلہ دیا جائے. بالکل صحیح. یہ وہ پرنسپل تھا. مجھے تھوڑا سا جی. اور پھر سمپلسٹی. ایک بادشاہ وقت ہے، there was no protocol, no cutlery, no mason, no crown, no throne، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر تو صاحب ایک کچی اینٹوں کا مکان ہے، سب کو مال غنیمت مل رہا ہے، لیکن اپنی بیٹی کو نہیں دیا جا رہا. تو یہ سمپلسٹی تھی. اور چوتھا اکاؤنٹیبلٹی. جی. وہ اکاؤنٹیبلٹی تھی اس لیے کہ امام احمد بن احمد نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کوئی شراب پیے اور نشہ نہ آئے، یہ ممکن نہیں کہ کسی کے پاس اقتدار اور طاقت کا نشہ نہ آئے. اب وہ طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے آج بھی ہمارا المیہ یہی طاقت، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام تھا احتساب کا. کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، احتساب کیا جائے، خود کو اپنا احتساب کر لو. لہٰذا ہمارے ہاں قانون احتساب، اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہیں ہے. مائٹ از رائٹ ہے، جس کے پاس طاقت آگے طاقت کے نشے میں لوگوں کو کچلا جا رہا ہے. بالکل صحیح.